اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ سورہ یونس آیت 19۔ اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف رونما ہوا، اور اگر آپ کا پروردگار پہلے طے نہ کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں اس آیت کے ایک حصے کے بارے میں بات ہو گئی کہ شروع میں انسان اپنی فطری تقاضوں کے اوپر کاربند تھا۔ ابھی اجتماعی زندگی، شہری زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، تمدن نہیں آیا تھا، غاروں میں زندگی گزارتے تھے، کسی مال کا مالک نہیں ہوتے تھے، مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، سب لوگ امت واحدہ کی شکل میں تھے، ایک ہی فطرت کے اوپر جو ہے وہ چلتے تھے۔ فاختلفوا، بعد میں جب مالک بننا شروع ہو گیا تو مفادات کا ٹکراؤ ہوا، اور مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے اختلاف آ گیا۔ اس اختلاف کو ایک طبعی اختلاف کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ انسان طبعاً مفاد پرست ہے، اپنے مفادات کے حق میں ہوتا ہے، ضرر کے حق میں نہیں ہوتا، ایک قدرتی بات ہے۔ مفادات، اپنے مفادات کا دفاع کرنا، اپنے مفادات کو حصول کرنا، ضرر سے بچنا، یہ انسان کے طبیعت میں ہے، مزاج میں ہے۔ اس وجہ سے اختلاف آنا بھی ایک قدرتی بات تھی۔ اختلاف آ گیا، فطری تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فاختلفوا، اختلاف آ گیا۔ پہلے جو اختلاف آیا وہ اختلاف در مفاد ہے، دنیاوی مسائل میں، دنیاوی مفادات پہ اختلاف آیا تھا۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، لوگ ایک ہی امت کی شکل میں تھے، اور جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ فاختلفوا، اختلاف کیا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اس اختلاف کے حل کے لیے انسان کو شریعت دے دی گئی۔ جب انسان اس قابل ہو گئے کہ اس کو شریعت دے دیا جائے، دستور حیات دے دیا جائے، اس کو دستور حیات دے دی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، حضرت نوح کے زمانے سے شریعت ملنا شروع ہو گئی اس انسان کو۔ شریعت نے حل پیش کیا، اگر اختلاف ہو گیا تو کیا حل ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بھی یہی ہے۔ مثلا ملکیت کا ہم نے ذکر کیا ایک مثال کے طور پر، تو ملکیت میں مفادات کے ٹکراؤ کی صورت میں شریعت نے آ کر کے کہا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایک کلی قائم کر دیا، قانون دے دیا۔ ٹھیک ہے، آپ مالک ہیں، جب تک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچتا آپ کی ملکیت سے، اس وقت تک آپ مالک ہیں۔
جیسے آپ کی ملکیت کی وجہ سے کسی اور کو ضرر پہنچتا ہے، آپ سے ملکیت کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے احکام پر مشتمل ایک شریعت آ گئی۔ بعد میں لوگوں نے خود شریعت میں اختلاف کیا، فاختلفوا میں دونوں اختلاف کی طرف اشارہ ہے، شریعت میں اختلاف کیا کہ لوگ ایک امت تھے اور ان کے لیے شریعت دے دی گئی، اور پھر اختلاف کیا۔ فاختلفوا میں دو قسم کا، دونوں اختلاف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، دیگر آیات میں اس کے صراحت موجود ہے۔ یہ اختلاف جو ہے وہ کب کیا لوگوں نے؟ اختلاف فی الدین، پہلے اختلاف در امور دنیا تھا، اور اب کا یہ جو دوسرا اختلاف ہے وہ اختلاف فی الدین، دین کے بارے میں اختلاف کیا۔ دین کے بارے میں جب اختلاف کیا، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا حل ہے؟ حل تو ایک اختلاف کا تو پیش کیا، شریعت دے دی، قانون دے دیا، دستور دیا۔ اس حل میں بھی جب اختلاف ہوا تو اور کوئی حل نہیں ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے، بس عقاب ہے، تباہی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا پھر دوسرے اختلاف کا حل جو ہے نہیں ہے اور تباہی ہے، سزا ہے، تو پھر سزا کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں ولولا سبقت، ہمارا ایک فیصلہ ہے اس کائنات کے بارے میں، یہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر ہمارے رب کی طرف سے طے نہ ہوا ہوتا، لقضی بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ کلمۃ سبقت من ربک، لفظ کلمۃ سبقت قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ کلمۃ سبقت، لقد حق القول، فیصلہ ہو چکا، سبقت کلمتنا، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لفظ کلمہ اور سبقت کے ساتھ لفظ حقہ اور قول کے ساتھ جب آتا ہے تو وہاں اللہ اپنا ایک اٹل فیصلے کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ اٹل فیصلہ، ناقابل تردید فیصلہ، ناقابل تنسیخ فیصلے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ ان لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا، دنیاوی مسائل میں اختلاف کیا، تو ہم نے حل دے دیا، قانون دے دی، شریعت دے دی، انبیاء بھیجے، لیکن جب خود دین میں، خود حل میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ تو پھر تباہی کیوں نہیں آتی؟ تباہی اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوا، تمہارے پروردگار کا ایک فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ کہ ان کو ایک مدت تک مہلت دینا ہے، ایک مدت تک مہلت دینے کا فیصلہ ہے۔ اس کائنات کے نظام کے تحت اس فیصلے کی ضرورت تھی، یہ فیصلہ ضروری تھا۔ نہیں ہو سکتا کہ لوگ انحراف کرے اور انحراف کرتے ہی اسی لمحے میں وہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر دنیا میں کوئی منحرف نہیں رہے گا۔ ظالم ظلم کرتے ہی ختم ہو جائے، ظلم نہیں رہے گا۔ کسی کی طرف ہاتھ دراز کرتا ہے کوئی، تو وہ ہاتھ جو دراز کرتے ہی شل ہو جائے۔ یہ تو یک طرفہ سسٹم ہوتا ہے، یہاں آزمائش نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، امتحان نہیں ہوتا۔ یک طرفہ سسٹم میں دونوں طرف حق اور باطل، عدل اور ظلم، دونوں کو پنپنے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ جو ہو چکا ہوا ہے کہ مہلت ملنا ہے۔ یہ مہلت جو ہے وہ ظالم کے لیے ایک عذاب کا پیش خیمہ ہے، اور مومن کے لیے ثواب کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہی ایک مہلت، مومن کو بھی مہلت مل جاتی ہے ثواب کمانے کے لیے، کافر اور مشرک اور ظالم اور خونخواروں کو بھی مہلت مل جاتی ہے ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے، اور نظام الہی یک طرفہ بھی نہ ہو۔
یہ اپنی جگہ واضح ہے کہ جرم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے مجرم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، تباہ نہیں کرتا، اس کو مہلت مل جاتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ فرمائے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اللہ کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جاتا، فوراً یہ لوگ نابود ہو جاتے۔ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس اختلاف کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، حق زندہ رہتا اور باطل مٹ جاتا۔ اگر ایسا کرنے سے فوراً بغیر مہلت کے تو پھر صرف حق ہی کو رہنا، ایک طرفہ ہو جاتا۔ اگلی آیت وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ بس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پہلے ذکر ہوا کہ یہ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن کے حق میں نہیں تھے، اس قرآن کو منزل من اللہ قبول نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے قبول نہیں کرتے تھے۔ جب اس کو اللہ کی طرف وہ قبول نہیں کرتے تھے تو اس کے معجزاتی پہلو کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، تعلیمات کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور تعلیمات کے علاوہ خود قرآن کا معجزہ ہونا، اس معجزاتی پہلو کا بھی منکر تھے وہ لوگ، اور کہتے تھے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے، جس طرح موسیٰ اور ایسا معجزے لے کر آئے ہیں، عصا ہے اور شق دریا ہے وغیرہ، اس قسم کے معجزے جو ہے وہ لے کر کے کیوں نہیں آتے۔ ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب انسان سن طفولیت میں تھا، ابھی ذکر ہوا ان کو قانون اور شریعت نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہ شریعت اور قانون لینے کے قابل نہیں تھا، ابھی نہایت طفولیت میں تھا، اور جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے لیے، اس انسان کے لیے سکول کھولا جائے، مدرسہ کھولا جائے، اور تو پہلا مدرسہ حضرت نوح کے زمانے میں کھولا، اور قانون اور دستور یہ کرو یہ نہ کرو، اچھا یہ اچھا ہے تمہارے لیے، یہ برا ہے، ابتدائی ابجد شریعت کی پڑھائی گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا انسان میں شعور ہو گیا، تہذیب آنا شروع ہو گئی، تو شریعتیں جو ہے بدلتی رہی، اور اس وقت جب انسان سن بلوغت کو پہنچا تو شریعت ایک دائمی اور ابدی شریعت دے دی کہ اب یہ انسان اس قابل ہے کہ یہ شریعت کو قیامت تک کے لیے یہ لوگ خود چلا لیں گے، لہٰذا اب ایک دائمی شریعت دے دی۔ بالکل اسی طرح معجزات کا بھی ہے، معجزہ باقی انبیاء کے لیے چونکہ وہ طفولیت میں تھا انسان، ابھی بچپنا تھا انسانوں کا، ان کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے محسوساتی معجزے دے دی گئے، محسوساتی معجزے۔ عصا جو ہے وہ اژدہا بنتا ہے، بہت ہی ان میں سے اژدہے کی شکل میں دینا کہ بہتر محسوس ہو، ایک ایسی چیز دے دی جو بہتر طریقے سے انسانی جذبات اور احساسات کے اوپر جو ہے وہ راسخ ہو کر کے اثر چھوڑے۔ اژدہا دے دیا، اژدہا کا معجزہ دے دیا، محسوسات کا معجزہ دے دیا، چونکہ انسان ابھی سن طفولیت سے نہیں نکلا تھا۔ جس طرح ہم بچوں کو پہلے پڑھاتے ہیں محسوساتی طریقوں سے، تعلیم دینے کا وہ ہے طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔
سمعی بصری جیسے اس کو کہتے ہیں، سمعی اور بصری طریقوں سے، محسوساتی طریقوں سے تعلیم دی جاتی ہے۔ تو انسان جب ابھی طفولیت میں تھا اس وقت ان کو معجزے جو ہے وہ محسوساتی و سمعی بصری معجزے دے دیے گئے۔ ابھی انسان اس قابل نہیں تھا کہ ان کے لیے ایک فکری اور عقلی معجزہ دے دیا جائے۔ جب انسان اپنی تہذیب میں کمال کو پہنچا تو جس طرح شریعت ایک ابدی اور دائمی شریعت دے دی گئی ہے، بالکل اسی طرح معجزہ بھی ایک ابدی اور دائمی معجزہ دے دیا۔ اب محسوساتی و سمعی بصری معجزہ نہیں ہے، فکری اور عقلی معجزہ ہے قرآن۔ سابقہ انبیاء کے معجزے اس زمانے کے لوگوں تک محدود تھا۔ ابھی ہم نے تو اژدہا نہیں دیکھا، نہ دریائے نیل کو شق ہوتے ہوئے دیکھا، کسی نبی کے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے ان انبیاء کے جو معاصر لوگ ہیں ان لوگوں نے دیکھا، یہ معجزے ان کے معاصرین تک محدود۔ لیکن قرآن کا معجزہ صرف معاصرین تک محدود نہیں، اس وقت ہمارے سامنے بھی یہ ایک معجزہ موجود ہے، ایک دائمی اور ابدی معجزہ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس نبی سے بھی کہتے ہیں کہ ہم کو سمعی بصری معجزہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ محسوساتی، انسان محسوس پرست ہوتا ہے، اسی لیے بت پرستی اختیار کر دیا کہ سامنے نظر آنے والی چیز کی ہم عبادت کریں گے، جو نظر نہیں آتا ہے اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ انسان جو ہے وہ محسوس پرست ہوا کرتا ہے، طفولیت والا انسان، اس وجہ سے وہ محسوساتی چیزوں کو لیتے ہیں۔ اس مطالبے میں یہ ہے کہ کہاں ہے معجزہ؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقل و فکر کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس اتنی عقل تو نہیں تھی، جن کے پاس عقل تھی وہ ایمان لے آتے تھے اور اس کو معجزہ تسلیم کرتے تھے اور رسول کو رسول برحق سمجھتے تھے، اور مومن تھے اپنے جان بھی قربان کر دیتے تھے اس ایمان کے نتیجے میں۔ لیکن جو لوگ اس کو معجزہ نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہاں ہے معجزہ؟ فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، فقل، پس یہاں پر ہے ایک جملہ مقدر مانا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، پس قل، کہہ دیجئے انما الغیب للہ، غیب اللہ کے پاس ہے۔ بات یہ ہے کہ معجزے کے دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہے کہ خود خداوند عالم اپنے رسول کو اپنے رسول کی رسالت اور نبوت کے اثبات کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے، ابتدائی معجزہ۔ ایک اس معجزے کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا، قبول کرے ٹھیک ہے، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، قبول نہ کرے، انکار کرے، تباہی نہیں آتی، مہلت مل جاتی۔ دوسرا معجزہ ہے مطالباتی معجزہ۔ مطالباتی معجزہ اگر نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان لانا تھا، جو ابتدائی معجزہ ہے اسی سے ایمان لے آنا تھا۔ جو ابتدائی معجزے پر ایمان نہیں لے آتے وہ مطالباتی معجزے کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا کہ ابتدائی معجزے کے اوپر جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، بعد میں جتنے معجزے فی 9 آیات، 9 بڑے بڑے معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے، نہیں ایمان لائے۔ وہ مطالباتی معجزے کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور اگر مطالباتی معجزہ دیا گیا اور پھر ایمان نہیں لایا، تباہی۔ ایک یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب اپنی تباہی طلب کر رہے ہیں۔ یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، معجزہ آنے پر ایمان لانا بھی نہیں ہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں تباہ ہونا ہے۔ تو اس معجزے کے طلب کرنے کا مطلب جو ہے اپنی تباہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اس آیت میں فرمایا کہ یہ تم لوگ اپنی تباہی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تم نے کب تباہ ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ربط کلام سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کہا یہ گیا کہ آپ معجزہ دکھائیں، تو جواب میں کہا غیب اللہ جانتا ہے۔ اللہ غیب جانتا ہے، صرف اللہ غیب جانتا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم کو غیب کی خبر دے دو، ہم نے کہا تھا معجزہ دکھاؤ، جواب میں کہا غیب اللہ جانتا ہے۔ ربط کہاں ہے؟ ربط یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کہا معجزہ دے دو تو یہ مطالبہ ہے اپنی تباہی کا، کب ہمارے اوپر تباہی آ گئی؟ غیب اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، انتظار کرو۔ پہلے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس غیب نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کے پاس غیبی علم آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی بذات خود غیب کا علم اللہ کے پاس۔ کسی اور کے پاس اگر علم ہے تو اس کا مصدر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، بذات خود علم تو نہیں ہوتا نا کسی کے پاس۔ نبی کے پاس علم غیب ہے، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن خود صراحتاً فرماتا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ غیب کی خبریں، غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا کسی کو، اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ بذات خود علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ بذات خود کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ لہٰذا تمہاری تباہی کب آنے والی ہے یہ اللہ کے پاس علم ہے، یہ اللہ مجھے بتائے تو پتہ چلے گا تمہاری تباہی کب آنے والی ہے۔ فانتظروا، انتظار کرو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں کہ تمہاری تباہی کب آنے والی ہے۔ تم معجزہ طلب نہیں کر رہے ہو، تباہی طلب کر رہے ہو، جن کی مطالباتی معجزے کے بعد تم نے تسلیم نہیں کرنا، تسلیم نہ کرنے کی صورت میں تباہی آنا ہے، لہٰذا اس تباہی کا خود انتظار کرو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب انہیں پہنچنے والے مصائب کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کا حیلہ تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیاں لکھ رہے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے اوپر نشیب و فراز بہت زیادہ آیا کرتے ہیں، کبھی دکھ کی حالت ہے، کبھی سکھ کی حالت ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی راحت و آرام ہے، کبھی سکون ہے، کبھی تنگی ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا جب لوگ مصیبتوں میں ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں بہت سی مصیبتوں میں، بعد میں ہم ان کے ان مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد آسائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان مصیبتوں کو دور کر دینا، آسائش دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت تھی، ایک نشانی تھی کہ تمہاری زندگی کا بھاگ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے تم کو آسائش دی ہے، اس نے تم کو آرام دیا ہے، اس اللہ نے تم کو اس بلا سے، اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ یہ ایسا نہیں سوچتے۔ جب کسی دکھ اور مصیبت کے بعد ان کو سکھ ملتا ہے، کچھ آرام اور راحت میسر آتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں ہیلہ بازیاں کرتے ہیں۔ ہاں ایسا تو ہمارے آباء و اجداد کے بھی ساتھ ہوتا رہا، کون ہے دنیا میں جو دکھ نہیں ہے، سکھ نہیں آتا، کبھی آرام، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی درد، کبھی دکھ۔ اس قسم کے وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں، ہمارے آیات کی توجیحات کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں۔
اس کو اللہ تعالیٰ کی مدیریت مدبریت سمجھنے کے لیے حاضر نہیں ہے کہ یہ دکھ دینا، یہ سکھ دینا جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے، ہمارے اس کائنات کے مالک اور رب ہونے کی علامت ہے۔ اس پہلو کو وہ قبول نہیں کرتے، مکر، بلکہ وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ مکر کہتے ہیں کسی مطلب کو انجام دینے کے لیے ہیلے بہانے تراشنا۔ وہ ہیلا بہانہ اگر باہر ہے تو پھر اس کو مکر کہتے ہیں، اگر پوشیدہ ہے تو اس کو کید، فریب کہتے ہیں۔ فریب اور ہے، مکر اور ہے۔ مکر کسی کام کے انجام دینے کے لیے تدبیر کرنا، وہ تدبیر جو ہے وہ بری نیت سے ہے تو وہ مکر برا ہے۔ وہ تدبیر جو ہے وہ کسی کے لیے اس کے شامت اعمال کے طور پر ہے تو وہ برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ ایک آیت ہے کہ تمام کے تمام مکر یعنی تمام کے تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ مکر تدبیر بری تدبیر بھی ہوتی ہے اور اچھی تدبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک سازش کار بھی تو تدبیر کرتا ہے، اس کو ہم سازش کہتے ہیں، اس مکر کو سازش بھی تدبیر ہے، اور ایک نیک نیت بھی تدبیر کرتا ہے، دونوں تدبیر ہے، دونوں کو مکر کہتے ہیں۔ مکر السوء ولا یحیق المکر السیء، المکر السیء، مکر کے ساتھ السیء لگا دی جاتی۔ یہ دلیل ہے، خود مکر جو ہے وہ مطلق تدبیر ہے، وہ سیء بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ ہمارے آیات کی توجیح کرتے ہیں اس کو تردید کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے ان کے اس آیات الہی کے انکار کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مکر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے جو ان کے اس مکر و حیلے کے جواب میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ ان کے شامت اعمال کے نتیجے میں ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون۔ انشاءاللہ اس آیت کے اس جملے کے اوپر ہم آئندہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔